السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فیڈرل شہید کورٹ کا آج ڈسیزن آنا تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ ریویو کے حوالے سے. تو آج کیسے بھائی بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے لاہور سے, تو ہمیں چاہ کے ان سے کچھ بات کریں. کیسے بھائی یہ کتنا امپورٹنٹ ڈسیزن ہے, اور یہ بتائیں کہ جس طرح یہاں پہ ایک تحریک چلی اور مطلب ایک بندے نے بس یہاں پہ آ کے کام سے شخص نے فیڈرل شہید کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ قافلہ بنتا گیا, اور 3 سال کے بعد 3-3.5 سال کے بعد یہ ڈسیزن یہاں پہ آیا ہے. تو یہ آج کے دن اس کی امپورٹنس ذرا بتائیں کہ کیا ہے. پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا اور آپ کی آڈینس سے بھی کہ اگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں گالیوں کی آواز آئے تو میں کوشش کروں گا اپنی آواز اس سے نیچے رکھوں, لیکن یہ سو کولڈ جو ٹرانسجینڈر پولیس والوں کو گالیاں دے رہے ہیں. دیکھیں آج کا جو دن ہے یہ سمبولک ہے. یہ ایک ایسا دن ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے جو پہلے پٹیشنر ہیں وہ اتنے زیادہ خود کو انسیکیور سمجھتے تھے کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ میں عدالت آ کے پہلے جو ایگزٹ روٹس ہیں پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کیا کرتا تھا, کیونکہ میں اکیلا ہوتا تھا اور یہ سارے جیسے بھی یہ گالیاں دے رہے ہیں اسی مزاج کے ساتھ آتے تھے. اور وہاں سے پھر یہ ایک آدمی نے یہ حماد بھائی نے یہ سٹانس لیا, اور اس کے بعد پھر ساری سول سوسائٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی, پٹیشنز پہ پٹیشنز آئیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج عدالت نے ہماری ماؤں بہنوں کا جو دوپٹہ ہے وہ بچایا ہے کہ آج کے بعد کسی مرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود کو عورت ڈکلیئر کر کے جو ڈیزگنیٹڈ اسپیسز ہیں عورتوں کی ان میں جا کے گھس جائے, بھلے وہ پبلک ٹوائلٹس ہوں یا خواتین کی ڈیزگنیٹڈ سیٹس ہوں اسمبلی میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں جو ان کی ڈیزگنیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں, وہ عدالت نے سب آج وہ محفوظ کر لیا ہے. اور یہی مقصد ہے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اس ملک میں شریعت کا نفاذ لے کے آئیں, جو کہ لوگوں کا حق ہے. اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں, خاندان تباہ ہوئے ہیں, تو آج اس کی طرف ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ٹورڈز اٹ, لیکن دس از دا فرسٹ اسٹیپ. انشاءاللہ لمبا سفر ہے اور یہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی کیسے بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی اس پوری اسٹرگل میں, بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیں کہ جو لبرلز یہاں پہ آپ کافی بولتے رہتے ہیں ان کے خلاف, اور کافی آپ کو گالی بھی سننے کو ملتی ہیں جو لبرل کمیونٹی کی طرف سے, تو یہ جو یہاں پہ غیر اسلامی جو اقدار ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں یا ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں, یہاں پہ جو کانسٹیٹیوشن ہے جیسا کہ آج فیڈرل شہید کورٹ کے اس ڈسیزن سے ثابت ہو گیا کہ اس کی تو بنیادیں جو ہے اسلامی ہیں, اور یہاں پہ تو کوئی بھی ایسی لیجسلیشن نہیں آ سکتی ہے, ایسا قانون نہیں بن سکتا, یا ایسی اقدار نہیں جو ہے ان کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے جو اسلام کے منافی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ بڑے ہی جرأت کے ساتھ اور بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا ایک جذبے سے یہ تو کہتے پھرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی پاسداری ہونی چاہیے, لیکن جب اس طرح کی بات آتی ہے, جب ہم کہتے ہیں بھی کانسٹیٹیوشن میں تو یہ بھی لکھا ہے, تو پھر وہ لوگ جو ہیں ان کا ایک منافقانہ چہرہ سامنے آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ You're absolutely right. اگر ہم نے کانسٹیٹیوشن کی بات کرنی ہے تو کانسٹیٹیوشن میں تو کلیئر ہے کہ ریاست اسلامی ہے, یہاں پہ قانون جو ہوگا وہ اسلامی ہوگا. تو پھر آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں کہ آئدر آپ کہیں کہ آپ اسلام کے ساتھ ہیں نہیں ہیں. دیکھیں وہ تو منہ سے ہر آدمی کہتا ہے, رائٹ. ابھی ایک ٹیسٹ کیس ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ آج یہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں فیصلہ آیا ہے, وی نو کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, اسے چیلنج کریں گے. کس چیز کو چیلنج کریں گے؟ شریعت کی بیس پہ فیصلے کو کریں گے. تو اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ مان لیں کہ شریعت آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی ہے, آپ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ یہ بات میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے شرعی دلائل نہیں دیے ہیں, ایموشنل سائنٹیفک, اور وہ بھی ہاف کک سائنس ریسرچ پیپر سے کوئی یہاں سے چیز اٹھائی کوئی وہاں سے اٹھائی. تو یہاں پہ جو فیصلہ ہوا وہ شریعت کی روشنی میں ہوا ہے. تو آپ اگر اس کو چیلنج کریں گے تو اس بیس پہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کے جو ججز ہیں انہوں نے شریعت کو مس اپلائی کیا ہے, مس کنسٹرو کیا ہے, سمجھ نہیں آئی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کی پاسداری ہو, اس سے بڑی عدالت میں جائے تاکہ شریعت کا ٹھیک نفاذ ہو سکے. لیکن یہ اس لیے نہیں جائیں گے, یہ اس لیے جائیں گے کہ ہمیں شریعت پہ مبنی فیصلہ قبول ہی نہیں ہے, اس کو آپ کالا دم قرار دے دیں. تو ان کا جو منافقانہ رویہ ہے وہ ان کی باتوں کو چھوڑیں, ان کے عمل میں آپ دیکھیں وہ واضح نظر آتا ہے. اور کتنے یہ اچھے وہ ٹالرنس والے ہیں اور سارے ہیں, مجھ سمیت کتنے لوگوں کو دھمکیاں اس عدالت میں آنے سے پہلے کہ تم آؤ ہم تمہیں سرگودے کا راستہ بتاتے ہیں, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں سرگودا سے میرا تعلق بھی نہیں ہے میرا پیرنٹلی. تو یہ نا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, بہت منافق ہوتی ہے. مطلب اب یہ جو اس طرح بات ہوتی ہے کہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ اب ڈالیں گے, جو بھی ذریعہ بات کوشش کریں گے, اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو تحریکات اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, یا ہماری ریلیجیس کمیونٹی ہے, علماء ہیں, اسکالرز ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے ایک راستہ تو موجود ہے, جب تک کہ جیسے سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا کہ وہ اس پہ فیصلہ نہیں آ جاتا. یہ جو ایک بڑا ہی عجیب معاملہ ہے کہ ریویو پٹیشن آپ ڈالتے ہیں تو یہ فیصلہ جو ہے سسپینڈڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں میں اس پہ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پہلے ہمارے پاکستان کے لوگوں کو ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اس ملک میں شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیسا ہوتا ہے. یہ چیز لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں طے شدہ اصول ہے کہ اگر کسی عدالت کا فیصلہ آتا ہے
آپ اس کے خلاف اس سے بڑی عدالت میں یا کسی اور بانڈنگ اتھارٹی میں اگر آپ اس پہ اگر آپ ریویو کرتے ہیں تو جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں آتا تب تک پچھلی عدالت کا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے. لیکن یہاں پہ کھلواڑ یہ ہے کہ جو ہی یہ سپریم کورٹ میں جائے گا یہ فیصلہ ان افیکٹو ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر جیسے وہ سود والے کیس میں ہوا تھا کہ کوئی 20 سال وہ کوئی بینچ ہی نہیں بنا, ابھی تک تو نہیں بنا. تو یہ دوبارہ کوشش کریں گے. میں عدالت سپریم کورٹ سے یہ میں درخواست کروں گا کہ دیکھیں لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے. اس دفعہ جیسے پورا پاکستان کھڑا ہوا اس فیصلے کے لیے, جو پٹیشنز ہیں پاکستان کے سارے مسالے اس میں موجود تھے, ساری قوم اکٹھی ہو کے کھڑی ہوئی ہے. میں عدالت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کانسٹیٹیوشن کا خیال کریں, جو ہم آپ سے بڑی امید ہے, کیونکہ آپ گارجینز ہیں, آپ نے قانون کی آئین کی آپ نے تشریح کرنی ہے. تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں کہ اس دفعہ عوام کی امنگوں کو رسوا نہیں کیا جائے گا, ان کا دل نہیں توڑا جائے گا, بلکہ اگر یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو جو شریعہ اپیلیٹ بورڈ ہے جو بڑے جلدی بنے گا, کمیٹی بڑے جلدی بنے گی, اس بینچ پہ معافی چاہوں گا, بڑے جلدی بنے گا اور جلدی جلدی اس کو وہ فیصلے پہ عمل کریں گے. دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. انشاءاللہ جی امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بھی اس فیصلے کو قبول کرے گی دل سے, کیونکہ لگ تو نہیں رہا ایسے کہ وہ ان کی شرارتیں تو ہو رہی ہیں ان کی طرف سے. لیکن بہرحال جیسے بھی جزاک اللہ خیر, آپ لوگوں نے اس کے لیے ایفرٹ کی اور آج بھی آپ آئے, تو انشاءاللہ جو ہے ملاقات ہوگی.